ریگان ڈاکٹر کلن کے معائنے کی میز پر چت لیٹی ہوئی تھی، ہاتھ اور پیر باہر کی طرف جھکے ہوئے تھے۔ ڈاکٹر نے اس کا پیر دونوں ہاتھوں سے ٹخنے کی طرف موڑا۔ چند لمحوں تک ڈاکٹر نے اسے پکڑے رکھا اور پھر ایک دم سے چھوڑ دیا۔ پیر اپنی اصلی حالت پر آ گیا۔ اس نے یہ عمل کئی دفعہ دہرایا لیکن کوئی مختلف نتیجہ ظاہر نہ ہوا۔ ڈاکٹر کو اطمینان نہ ہوا۔ دفعتاً ریگان اٹھ بیٹھی اور اس نے ڈاکٹر کے چہرے پر تھوک دیا۔ تب ڈاکٹر نے نرس کو ریگان کے پاس رہنے کی ہدایت کی اور خود اپنے کمرے میں آ گیا جہاں کرس بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ اپریل کی 26 تاریخ تھی۔ وہ اتوار اور پیر کے دن شہر سے باہر گیا ہوا تھا، چنانچہ کرس آج صبح اس کے پاس آ سکی تھی۔ اس نے ڈاکٹر کو پارٹی والا واقعہ بتایا اور ریگان کے پلنگ کے لرزنے کی تفصیلات بیان کی۔ پلنگ حقیقت میں ہل رہا تھا؟ ڈاکٹر نے پوچھا۔ ہاں، حقیقت میں۔ کتنی دیر تک؟ یہ تو میں نہیں جانتی، شاید 10، شاید 15 سیکنڈ، میرا مطلب ہے یہی میں نے دیکھا۔ اس کے بعد ریگان کا جسم اینٹ سا گیا تھا اور پھر اس نے بستر میں پیشاب کر دیا تھا، یا شاید وہ پہلے پیشاب کر چکی تھی، بہرحال میں نہیں جانتی۔ پھر ایک دم سے ریگان مردے کی طرح سو گئی اور دوسرے دن کی سپہر سے پہلے بیدار نہ ہوئی۔ اب ڈاکٹر کلن معائنے کے کمرے میں سے اپنے دفتر میں داخل ہوا۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا، وہ کسی سوچ میں تھا۔ کیا ظاہر ہوا ڈاکٹر؟ کرس نے پوچھا۔ وہ بہت زیادہ فکر مند اور پریشان تھی۔ جب وہ یہاں آئی تھی اور تفصیلات بیان کی تھیں تو ڈاکٹر نے اپنا یہ شک ظاہر کیا تھا کہ پلنگ کے تھر تھرانے کی وجہ پٹھوں کے تن جانے اور ڈھیلے پڑ جانے اور جسم کا تشنج ہو سکتا ہے۔ اس نے کرس سے کہا تھا کہ یہ بھی دماغی بیماری کی علامت ہے۔ معائنے سے کچھ ظاہر نہیں ہوا، سب کچھ نارمل ہے۔ وہ اپنی میز کے پیچھے بیٹھ گیا۔ وہ الجھن میں معلوم ہو رہا تھا۔ ریگان کبھی بلندی پر سے گری ہے؟ آپ کا مطلب ہے سر کے بل؟ ہاں۔ نہیں تو؟ بچپن کی کوئی بیماری؟ وہی جو بچوں کو عموماً ہوتی ہے، موتی جھیرا، گرمی دانے، بڑی کھانسی وغیرہ؟ نیند میں چلنے کا مرض؟ یہ تو ابھی ابھی شروع ہوا ہے، پہلے کبھی وہ نیند میں نہیں چلی۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ پارٹی کی رات وہ نیند میں چلی تھی؟ ہاں، وہ جانتی ہی نہیں کہ اس رات اس نے کیا کیا، اور دوسری باتیں بھی ہیں جو اسے یاد نہیں۔ کچھ وقت پہلے کی؟ اتوار کے دن ریگان ابھی سو رہی تھی، سمندر پار سے ہاورڈ کا فون آیا۔ رگ کیسی ہے؟ ہاورڈ نے پوچھا۔ اس کی سالگرہ پر فون کرنے کا شکریہ، کرس نے کٹیلے لہجے میں کہا۔ میں مصروف تھا، نہیں کر سکا۔ اب تانے دینا بند کرو، ہوٹل واپس آتے ہی میں نے رگ کو فون کیا تھا۔ کیا ہوگا؟ اس نے بتایا نہیں تمہیں؟ بات کی تم نے اس سے؟ ہاں، اسی لیے میں نے تمہیں فون کیا ہے۔ کیا ہوا ہے اسے؟ کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ اس نے مجھے ایک فحش گالی دی تھی، بھڑوا کہا اور فون رکھ دیا۔ اب یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد کرس نے ڈاکٹر کلن کو بتایا کہ جب ریگان بیدار ہوئی اور اس سے پوچھا گیا تو اسے یاد نہیں تھا کہ اس کے باپ نے اسے فون کیا تھا اور یہ کہ دعوت کی رات میں کیا ہوا تھا۔ تو پھر شاید وہ فرنیچر کے ادھر ادھر ہو جانے کو بھی جھوٹ نہیں بول رہی، ڈاکٹر کلن نے کہا۔ میں سمجھی نہیں۔ بلا شبہ اپنے کمرے کا فرنیچر خود اس نے ادھر ادھر کیا تھا، لیکن اس حالت میں جب وہ خود جانتی نہیں تھی کہ کیا کر رہی ہے۔ اس حالت کو آٹومیٹزم کہتے ہیں، یعنی خود حرکتی عمل، ایسا عمل جو آدمی غیر شعوری طور پر کرتا ہے، بے سمجھے بوجھے، مشین کی طرح۔ یوں سمجھیے کہ بے خودی کی حالت ہوتی ہے۔ یہ مریض نہ تو جانتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے اور نہ ہی بعد میں اسے یاد رہتا ہے کہ اس نے کیا کیا۔ یہ آپ عجیب بات کہہ رہی ہیں ڈاکٹر۔ اس کے کمرے میں شاہ بلوط کی ایک بہت بڑی خانوں والی میز ہے جس کا وزن آدھے ٹن سے زیادہ ہی ہوگا، کم نہیں۔ یہ میز بھی اپنی جگہ سے ہٹ گئی تھی۔ ریگان اسے کس طرح ہٹا سکتی تھی؟ اس مرض میں غیر معمولی جسمانی قوت عام ہوتی ہے۔ اچھا، کہاں سے آتی ہے؟ ڈاکٹر نے شانے اچکائے۔ یہ کوئی نہیں جانتا۔ اچھا، تو اب یہ بتائیے کہ آپ نے جو کچھ کہا ہے اس کے علاوہ بھی کوئی انوکھی بات دیکھی ہے؟ بے ڈھنگی اور گندی ہو گئی ہے وہ۔ انوکھی بات؟ ڈاکٹر نے دہرایا۔ اس کے لیے یہ انوکھی بات ہی ہے۔ ہاں ٹھہریے، ایک اور بات ہے۔ آپ کو وہ اوجا بورڈ یاد ہے نا جس سے ریگان کھیلا کرتی تھی، اور اس کا وہ کپتان ہاؤڈی؟ ہاں، اس کے کھیل کے خیالی ساتھی۔ ڈاکٹر نے سر ہلایا۔ تو اب ریگان اسے بولتے سنتی ہے، آواز سنتی ہے اس کی، کرس نے انکشاف کیا۔ ڈاکٹر ایک دم سے آگے جھک گیا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ میز پر رکھ کر انگلیاں آپس میں پھنسا لیں۔ اس کے ماتھے پر سلوٹیں ابھر آئیں اور آنکھیں سکڑ کر جھریاں بن گئی۔ کل صبح، کرس نے کہا، میں اسے کپتان ہاؤڈی سے باتیں کرتی سن رہی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں تھی، میرا مطلب ہے وہ بات کرتی پھر انتظار کرتی جیسے اوجا بورڈ سے کھیل رہی ہو۔ لیکن جب میں نے کمرے میں جھانک کر دیکھا تو وہاں اوجا بورڈ وغیرہ نہیں تھا، صرف رگ تھی، اور وہ سر ہلا رہی تھی۔
ڈاکٹر جیسے کپتان ہاؤڈی یا جو کوئی بھی وہ تھا، وہ جو کچھ کہہ رہا تھا رگ اس سے اتفاق کر رہی ہو۔ آپ نے دیکھا اسے؟ میرے خیال میں نہیں۔ رگ نے اپنا سر ایک طرف جھکا رکھا تھا، بالکل اسی طرح جس طرح وہ ریکارڈ سنتے وقت جھکا لیتی تھی۔ ڈاکٹر نے جیسے کچھ سمجھ کر سر ہلایا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ ایسی دوسری کوئی عجیب غریب بات وہ محسوس کرتی ہے؟ مثلاً اسے کچھ نظر آتا ہے، بو محسوس کرتی ہے؟ بو؟ کرس کو یاد آیا، اسے اپنے کمرے میں بو آتی ہے، سونگتی ہے وہ بو۔ کسی چیز کے جلنے کی؟ بالکل، کرس چونکی۔ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ یہ ایک قسم کے دماغی مرض کی علامت ہے۔ دماغ کے کسی گوشے میں ایک قسم کا بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ آپ کی بیٹی کے معاملے میں وہ بگاڑ یہاں ہے۔ ڈاکٹر نے اپنے ماتھے کے اوپری حصے پر ہاتھ رکھا۔ دماغ کے اگلے حصے میں۔ اس قسم کے کیس عام نہیں ہیں، اسے صدغی گوشہ کہتے ہیں۔ اس مرض میں مریض عجیب چیزیں دیکھتا اور سونگتا ہے۔ معائنے سے ثابت ہوا ہے کہ یہ جسم اور پٹھوں وغیرہ کا تشنج اور اینٹھن نہیں ہے، چنانچہ میرے خیال میں ریگان کو EEG دینا مناسب ہوگا۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ الیکٹرون سیفیلوگراف۔ اس سے دماغ کی لہروں کا پتہ چلے گا۔ یہ دماغ کی غیر معمولی حالت معلوم کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ تو آپ کے خیال میں اسے وہی مرض ہے، صدغی گوشہ؟ اس کے دماغ میں بہرحال کچھ ہے ضرور۔ دماغی لہریں، مسلسل لہریں، مثلاً اس کے اپنے جسم کی صفائی کی طرف سے بے پرواہی یا بے تعلقی، بدبو، گالیاں، خواب خرامی وغیرہ۔ اور ہاں، وہ تشنج جو اس کے بستر کو تھر تھراتا ہے، اس کے بعد پیشاب کا ہو جانا یا قے ہو جانا یا دونوں کا ہی ہو جانا، اور اس کے بعد گہری نیند۔ اسی وقت آپ اس کا وہ EEG والا معائنہ کرنا چاہتے ہیں؟ بالکل، لیکن اس کے لیے اسے خواب آور دوا دینا ہوگی۔ اگر معائنے کے درمیان اس نے حرکت کی یا اس کے جسم نے جھٹکا کھایا تو پھر معائنے کا نتیجہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ تو اگر آپ اجازت دیں تو میں اسے 25 ملی گرام لیبریم دے دوں، جیسا بھی آپ مناسب سمجھیں۔ کرس ڈاکٹر کے ساتھ معائنے کے کمرے میں آئی، اور جب ریگان نے ڈاکٹر کو انجیکشن بھرتے دیکھا تو وہ زور سے چیخی، اور پھر اس کے منہ سے فحش گالیوں کا سیلاب پھوٹ پڑا۔ رگ بیٹی، یہ تمہارے بھلے کے لیے ہے، کرس نے کہا، اور رگ کو اس وقت تک پکڑے رکھا جب تک کہ ڈاکٹر نے اسے انجیکشن نہ دے دیا۔ چند منٹوں بعد میں آ جاؤں گا، ڈاکٹر نے کہا، اور جب نرس EEG کی مشین کمرے میں لا رہی تھی تو ڈاکٹر دوسرے مریضوں کو دیکھنے چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آیا تو اس وقت بھی ریگان ہوش میں تھی۔ خواب آور دوا نے کوئی اثر نہ کیا تھا، تیز ڈوز تھا یہ۔ اس نے حیرت سے کرس کو مطلع کیا۔ اس نے 25 ملی گرام کا دوسرا انجیکشن دیا، باہر چلا گیا، واپس آیا، ریگان کی آنکھیں بند تھی اور جسم ڈھیلا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کرس نے پوچھا۔ ڈاکٹر مشین کی برقی ٹیوبیں ریگان کی کھوپڑی پر لگا رہا تھا، 4 ٹیوبیں دونوں طرف، دماغ کے دائیں اور بائیں لہریں معلوم کرنے کے لیے۔ پھر ہم دونوں طرف کی لہروں کا موازنہ کریں گے۔ کیوں؟ لہروں کے اختلاف سے ایک بات نمایاں ہو سکتی ہے۔ مثلاً ایک مریض تھا میرا جو عجیب چیزیں دیکھتا اور عجیب آوازیں سنتا تھا۔ میں نے اس کی دماغی لہریں لے کر ان کا موازنہ کیا تو پتہ چلا کہ مریض صرف دماغ کے ایک طرف کے حصے سے خیالی چیزیں دیکھتا اور سنتا تھا۔ عجیب بات ہے یہ تو۔ بائیں آنکھ اور بایاں کان نارمل تھے، صرف دائیں طرف کے آنکھ خیالی چیزیں دیکھتی اور دائیں طرف کا کان خیالی آوازیں سنتا تھا۔ اب ہم آپ کی بیٹی کے معاملے میں دیکھتے ہیں۔ اس نے مشین چلائی، دونوں طرف کی لہروں کا معائنہ کیا، کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی۔ ڈاکٹر کو حیرت ہوئی۔ اس نے دوبارہ یہ عمل دہرایا، نتیجہ 0 رہا، لہروں میں کوئی خرابی نہیں تھی۔ ڈاکٹر دم بخود رہ گیا، پھر وہ سنبھلا، نرس کو ریگان کے پاس چھوڑا اور خود کرس کو لے کر دفتر میں آ گیا۔ تو کیا ظاہر ہوا؟ کرس نے پوچھا۔ مشین ثابت کر سکتی تھی کہ آپ کی بیٹی کو دماغ میں مرض ہے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ہسٹیریا ہو سکتا ہے، لیکن تشنج سے پہلے اور بعد میں وہ جو کچھ کرتی ہے۔ ڈاکٹر کرس کے ابرو پر بل پڑ گئے۔ آپ بار بار یہ لفظ دہرا رہے ہیں، تشنج۔ آخر اس مرض کا نام کیا ہے؟ یہ کوئی مرض نہیں ہے، ڈاکٹر نے سکون سے کہا۔ پھر بھی آپ کیا کہتے ہیں اسے، مسز میکنل؟ دنیا اسے مرگی کہتی ہے۔ او میرے خدا! کرس دھم سے کرسی پر بیٹھ گئی۔ ارے مسز میکنل، آپ پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، ڈاکٹر نے جلدی سے کہا۔ میں سمجھ رہا ہوں کہ عام لوگوں کی طرح آپ کا علم بھی مرگی کے متعلق مبالغہ آمیز اور روایتوں پر مبنی ہے۔ یہ مرض موروثی ہوتا ہے، یہ اعتقاد بھی روایتی ہے، کم سے کم ڈاکٹروں کا تو یہی خیال ہے۔ تشنج کسی کو بھی ہو سکتا ہے، اور چند آدمیوں میں سے اس کی طرف رجحان کم ہوتا ہے اور کچھ میں زیادہ۔ جس طرح ہر آدمی میں اچھائیاں اور برائیاں ہوتی ہی ہیں، لیکن کسی میں اچھائیاں زیادہ ہوتی ہیں اور کسی میں کم۔ چنانچہ یہ معاملہ کم و بیش کا ہے اور بس۔
चुनाचे ये कोई मर्ज नहीं है, तो फिर क्या है ये वहम? यूं समझिए कि एक किस्म की अबतरी जिसे काबू में किया जा सकता है, और इसकी बहुत सी किस्में हैं। मसलन इस वक्त आप यहाँ बैठी मेरी बातें सुन रही हैं, यकायक चंद सेकंड के लिए आप एकदम से खाली जहन हो जाती हैं और मैं जो कहता हूँ वो सुनती नहीं। ये भी एक किस्म की मिर्गी ही होती है। लेकिन रिगान को तो पहले ऐसा कोई मर्ज नहीं था, फिर ये यकायक उस पर इसके दौरे कहाँ से और क्यों पड़ने लगे? बात यह है कि फ़िलहाल हम यकीन से कुछ नहीं कह सकते। हो सकता है कि आपका ही कहना सही हो और ये कोई नफसियाती बीमारी हो, लेकिन इसमें मुझे शक है। आपके सवाल के जवाब में मैं ये कह सकता हूँ कि दिमाग के मामूल में ज़रा सी तब्दीली भी मिर्गी के दौरों का बाइस बन सकती है। मसलन थकन, तफक्कुरात, गम, रंज, सदमा या किसी ख़ास साज से निकली हुई कोई ख़ास धुन। मेरे एक मरीज़ को ये दौरा बस में पड़ता था, और ठीक उस वक्त जब बस उसके घर से एक स्टैंड दूर रहती थी। तहकीक से हमें मालूम हुआ कि एक मकान की सफ़ेद छत का अक्स बस की खिड़की के शीशे पर पड़ता है, जिसे देखकर उसे तशन्नुज होने लगता था। बचपन की किसी बीमारी की वजह से उसके दिमाग में खलल वाक़या हो गया था। यूँ समझिए कि दिमाग पर ज़रा सा दाग पैदा हो गया था। आपकी बेटी के केस में ये खलल दिमाग के अगले हिस्से में है, यानी सदगी गोशे में। और जब कोई ऐसा वाक़या या बात होती है जिसका असर बराह रास्त उसके दिमाग के उस ख़ास हिस्से पर होता है, तो वो एकदम से भड़क कर फहश कलामी करने लगती है। समझ में आया आपकी? कुछ कुछ, क्रिस ने कहा। सच बात कहूँ डॉक्टर, ये बात मेरी समझ में नहीं आती कि रिगान की पूरी शख्सियत किस तरह तब्दील हो जाती है। यानी वो मेरी बेटी रिग नहीं होती, कोई और होती है, कुछ और बन जाती है। इस मर्ज़ में अमूमन ऐसा ही होता है, और ये तब्दीली कई दिनों बल्कि कई हफ्तों तक कायम रहती है। अक्सर दफ़ा तो मरीज़ छटा हुआ बदमाश, खूनी या ज़बरदस्त मुजरिम बन जाता है। ये तब्दीली जिसे आप शख्सियत का तब्दील होना कहती हैं, ऐसी ज़बरदस्त होती है 200-300 साल पहले लोग इस किस्म के मरीज़ के लिए ये यकीन कर लेते थे कि उसमें शैतान हलूल कर गया है या किसी भूत प्रेत का साया है उस पर। क्या किसी पर खबीस रूह या भूत प्रेत का आना? ये वहम है। क्रिस ने लरज़ कर अपने दोनों हाथों की मुट्ठियाँ भींच लीं और उन पर अपना सर टिका दिया। डॉक्टर, कोई अच्छी बात कहो, वो बोली। खौफजदा होने की बात नहीं, उसके दिमाग के अगले हिस्से पर ज़रा सा खलल है, दाग है। हमें सिर्फ ये करना है कि उसे दूर कर दें। बहुत उम्दा। या दिमाग पर हद से ज़्यादा दबाव भी हो सकता है। मैं चाहती हूँ कि उसकी खोपड़ी के 2-3 एक्सरे निकलवा लिए जाएं। इसी इमारत में एक रेडियोलॉजिस्ट है, यानी एक्सरे लेने वाला डॉक्टर। मेरे कहने से वो आपको फ़ौरन अंदर ले लेगा, तो फ़ोन करूँ उसे? ये भी कर देखते हैं, कीजिए फ़ोन। डॉक्टर क्लिन ने रेडियोलॉजिस्ट को फ़ोन किया। वो रिगान को फ़ौरन अंदर लेने के लिए तैयार हो गया। डॉक्टर ने फ़ोन रख दिया और पैड पर तफसीलात लिखने लगा। दूसरी मंजिल पर कमरा नंबर 21। अब मैं शायद कल या जुमेरात के दिन आपको फ़ोन करूँगा। मैं इस मामले में इल्मुल आसाब के माहिर डॉक्टर की भी राय लूँगा। फ़िलहाल मैं रिटालिन की गोलियाँ बंद करके उसे लिब्रेम दे रहा हूँ। उसने पैड का कागज़ फाड़ कर क्रिस को दे दिया। मिसेस मैकनेल, अपनी बेटी के करीब ही रहिए। नींद में चलने के दौरों में वो अपने आप को नुकसान पहुँचा सकती है। आपकी ख्वाबगाह उसकी ख्वाबगाह के करीब ही है क्या? हाँ, ये अच्छी बात है। निचली मंजिल में? नहीं, दूसरी मंजिल में। रिगान के कमरे की खिड़कियाँ लंबी चौड़ी हैं। एक खिड़की खासी बड़ी है, लेकिन आप कहना क्या चाहते हैं? उसे बंद रखिए, हो सके तो मुकफ़िल कर दीजिए। ख्वाब खरामी के दौरे में वो उस खिड़की में से छलांग लगा सकती है। मेरा एक मरीज़, क्रिस ने बेजार और थके हुए अंदाज में उसका फ़िक्रा पूरा कर दिया। डॉक्टर मुस्कुराया। बहरहाल मेरे मरीज़ों की तादाद खासी मालूम होती है ना? खासी। क्रिस अपनी हथेलियों पर चेहरा रख कर और कोहनियाँ मेज़ पर टिका कर आगे की तरफ झुक गई। एक और बात मुझे याद आई है। फरमाइए। आप कह रहे थे कि दौरे के बाद फ़ौरन बाद वो सो जाएगी, गहरी नींद, जैसा कि सेंचर की रात को हुआ था। मेरा मतलब है, ऐसा ही कहा था ना आपने? हाँ, डॉक्टर ने उस बात में सर हिलाया। तो फिर ये क्या बात हुई कि जब दूसरे मौक़ों पर उसने कहा कि उसका पलंग लरज़ रहा है, तो उस वक्त वो पूरी तरह से जाग रही थी? ये आपने नहीं बताया। बहरहाल ये हकीकत है, कोई गैर मामूली बात इसमें नज़र तो नहीं आती थी। वो मेरे कमरे में आई और मेरे साथ पलंग पर सो गई। पेशाब किया उसने या क्या की? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं हुई। खुद रिगान नॉर्मल थी। डॉक्टर क्लिन ने भवें उचकाई और सोच में पड़ गया। फिर बोला, बहरहाल पहले एक्सरेज देख लें, फिर उसके बाद किसी नतीजे पर पहुंचा जाएगा। चुनाचे रिगान के एक्सरेज लिए गए। फिर वो उसे घर ले आई। दूसरे इंजेक्शन के बाद वो बेहद खामोश हो गई थी। आओ कोई खेल खेलें, क्रिस ने उसे खुश करने और ध्यान बटाने की गर्ज से कहा। रिगान ने उसकी तरफ देखा। लड़की की आंखें खाली खाली थीं और नज़र में दूरी थी।
وہ کہیں دور جیسے عدم میں دیکھ رہی ہو۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے نیند آ رہی ہے۔ اس کی آواز میں کھوکھلا پن تھا اور وہی دوریاں تھیں جو اس کی نظر میں تھیں۔ پھر وہ پلٹی اور زینہ چڑھ کر اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ لبریم کا اثر ہے، کرس نے دل میں کہا، اور ریگان کو جاتے دیکھتی رہی۔ آخر کار وہ ایک ٹھنڈی سانس لے کر پلٹی، باورچی خانے میں آئی اور اپنے لیے کافی بنا کر شارون کے ساتھ میز پر بیٹھ گئی۔ کیا حال ہے؟ شارون نے پوچھا۔ خدایا! کرس نے ڈاکٹر کی لکھی ہوئی دواؤں کا کاغذ میز پر ڈال دیا۔ یہ دوائیں لکھ دی ہیں، اس نے کہا اور شارون کو بتایا جو ڈاکٹر نے کہا تھا اگر میں مصروف ہوں یا گھر میں نہ ہوں تو ریگان پر نظر رکھنا۔ ڈاکٹر نے ایک دم سے اسے یاد آ گیا، اوفو یہ تو میں بھول ہی گئی تھی۔ وہ اٹھی، ریگان کے کمرے میں پہنچی۔ وہ اپنے بستر میں گہری نیند سو رہی تھی۔ کرس کھڑکی کے قریب پہنچی اور زنجیر مضبوط کر دی۔ اس نے نیچے دیکھا، کھڑکی کے عین نیچے عوام کی آمدرفت کا زینہ تھا۔ پتھروں کی سیڑھیاں تھیں اور زینہ تقریباً عمودی تھا جو بہت نیچے تک ایم اسٹریٹ میں جا کر ختم ہو گیا تھا۔ میرے خدا! تالے والے کو فوراً بلوا کر اس کھڑکی میں مضبوط تالا ڈلوا دینا چاہیے۔ وہ واپس باورچی خانے میں آئی، شارون کو کام کی فہرست لکھوائی، ولی کو رات کے کھانے کے متعلق ہدایات دیں اور اپنے ایجنٹ کے فون کا جواب دیا۔ اسکرپٹ کیسی ہے؟ ایجنٹ نے پوچھا۔ شاندار، کرس نے جواب دیا۔ ہم کریں گے اسے۔ سیٹ پر کب جانا ہے اسے؟ جولائی میں۔ چنانچہ تمہیں اس پر ابھی سے کام شروع کر دینا چاہیے۔ تمہارا مطلب ہے فوراً؟ بالکل فوراً۔ یہ ایکٹنگ نہیں ہے کرس، ڈائریکشن ہے۔ تمہارے سیٹ ڈیزائنر کا کاسٹیوم ڈیزائنر، میک اپ آرٹسٹ اور پروڈیوسر کے ساتھ تاریخیں وغیرہ طے کرنی ہیں، انہیں ہدایات دینی ہیں اور کیمرہ مین اور کسٹر وغیرہ سے معاملات طے کرنے ہیں۔ بھائی مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، تم خود فلمی دنیا سے واقف ہو۔ لعنت ہے! کیا بات ہے، کوئی مشکل ہے؟ ہاں مشکل ہی ہے۔ کیا؟ ریگان خاصی علیل ہے۔ ہاں افسوس ہے۔ کیا ہوا اسے؟ یہ خود ڈاکٹروں کو اب تک معلوم نہیں ہو سکا۔ میں ڈاکٹروں کے چند خاص معائنوں کے نتیجے کا انتظار کر رہی ہوں۔ سنو ایڈ، میں اسے چھوڑ نہیں سکتی۔ اسے چھوڑنے کو کون کہہ رہا ہے؟ تم سمجھے نہیں ایڈ، میرا اس کے پاس رہنا بہت ضروری ہے۔ میں سمجھا نہیں سکتی کہ کیا ہے۔ معاملہ بہرحال بے حد الجھا ہوا ہے، تو کیوں نہ ہم اس ڈائریکشن کے معاملے کو فی الحال ملتوی کر دیں؟ کمپنی والے اس کے لیے تیار نہیں ہیں، وہ جلدی مچا رہی ہیں۔ اے ایڈ، وہ 2 ہفتے انتظار نہیں کر سکتے؟ دیکھو کرس، تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تم اسے ڈائریکٹ کرو گی اور اب یہ… ٹھیک ہے ایڈ، لیکن میں کیا کروں، مجبوری ہے۔ تو میں کیا کہوں ان سے؟ میں کیا کروں ایڈ، تم نہیں جانتے۔ میں جانتا ہوں لیکن تم جانو یہ مشکل ہے۔ کرس سوچنے لگی، پھر اس نے آب بھر کر سر ہلا دیا۔ ایڈ بہرحال انہیں انتظار کرنا پڑے گا۔ اچھی بات ہے، یہ تمہارا فیصلہ ہے۔ ٹھیک ہے، مجھے اطلاع دینا کہ کیا ہوا۔ ضرور، فون کروں گا۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ کرس نے فون رکھ دیا۔ وہ اداس تھی۔ اس نے سگریٹ جلائی۔ شر، میں نے تمہیں بتایا تھا کہ میں نے ہارورڈ سے بات چیت کی تھی۔ اچھا، کب؟ تم نے بتایا اسے کہ ریک کی کیا حالت ہے؟ ہاں، میں نے اسے یہ بھی کہا کہ اسے ریک کی مزاج پرسی کو آنا چاہیے۔ پھر آ رہا ہے؟ پتہ نہیں، میرے خیال میں تو نہیں آئے گا، کرس نے جواب دیا۔ کوشش تو کرے گا۔ ہاں جانتی ہوں، کرس نے کہا اور اس کتاب کی طرف ہاتھ بڑھایا جو شارون کی کوہنی کے قریب پڑی ہوئی تھی۔ کیا پڑھ رہی ہو؟ کیا مطلب؟ اوہ یہ تمہارے لیے ہے، میں بھول گئی تھی۔ میری جو رکھ گئی تھی۔ وہ آئی تھی؟ ہاں آج صبح۔ اس نے اظہار افسوس کیا کہ تم سے نہ مل سکی اور کہا کہ آج ہی وہ باہر جا رہی ہے، واپس آنے پر تم سے ملاقات کرے گی۔ کرس نے سر ہلایا اور کتاب کا نام پڑھا۔ شیطان، اس کی پوجائی رسومات اور اس سے متعلق منتر۔ اس نے کتاب کھولی تو اندر میری جو کے ہاتھ کا لکھا ہوا رکا تھا۔ ڈیئر کرس، جارج ٹاؤن یونیورسٹی کی لائبریری میں گئی تھی اور وہیں سے یہ کتاب میں تمہارے لیے لے آئی ہوں۔ اس میں سیاہ عشاء ربانی کے متعلق چند ابواب ہیں، تاہم تم یہ کتاب شروع سے آخر تک پڑھو۔ اس کے چند حصے تمہیں بے حد دلچسپ معلوم ہوں گے۔ جلد ہی ملاقات ہوگی تم سے، میری جو۔ عمدہ عورت ہے، کرس نے کہا۔ بے حد، شارون نے اتفاق کیا۔ کرس کتاب کی ورق گردانی کرنے لگی۔ سیاہ عشاء ربانی کی تفصیلات کیسی ہیں؟ رونگٹے کھڑے کر دینے والی، اس نے پوچھا۔ پتہ نہیں، شارون نے جواب دیا۔ پڑھی نہیں میں نے، دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ نہیں، شارون نے جمائی لی، کم سے کم میں ہضم نہیں کر سکتی۔ وہ تمہارے یسوع مسیح والے معاملے کا کیا حال ہے؟ چلو اب میرے مذہب کا مذاق نہ اڑاؤ۔ کرس نے کتاب شارون کی طرف بڑھا دی۔ لے جاؤ، پڑھو اور پھر مجھے بتانا کہ کیا ہوتا ہے۔ یہ کتاب پڑھ کر مجھے بھیانک خواب آئیں گے، اسی کی تو تنخواہ میں تمہیں دیتی ہوں۔ شارون نے رات کا کھانا کرس کے ساتھ کھایا اور چلی گئی۔ کتاب وہ میز پر ہی بھول گئی۔ کرس نے اسے میز پر پڑی دیکھی، سوچا
کہ اس کا مطالعہ کرے، لیکن وہ تھکن محسوس کر رہی تھی، چنانچہ وہ کتاب میز پر ہی چھوڑ کر اوپر آ گئی۔ اس نے ریگان کے کمرے میں دیکھا، وہ بدستور گہری نیند سو رہی تھی۔ اس نے ایک بار پھر کھڑکی دیکھی، واپس آئی، ریگان کے کمرے کا دروازہ کھلا رکھا، کچھ دیر تک ٹیلی ویژن پر فلم دیکھی، پھر سو گئی۔ دوسرے دن صبح میز پر سے شیطان کی پوجا والی کتاب غائب ہو چکی تھی۔ اس طرف کسی نے دھیان نہ دیا۔